مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ مسلمانوں کو جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ بیسک بنیادی طور پر شرک کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اللہ کے علاوہ کی غلامی چھوڑ کر اللہ کی غلامی میں آ جائیں۔ اسلام کا جو جہاد کا فلسفہ ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے۔ پوری دنیا انسانوں کی غلام بنی ہوئی ہے اس وقت، اور کچھ لوگ جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو کی عبادت کرتے ہیں، کچھ انسانوں کو یعنی انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے کہ بس انسان ہی فیصلہ کرے گا انسان کے بارے میں۔ تو اسلام کی جو بنیادی دعوت ہے نا وہ ہے عبودیت، کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کے غلام ہیں، اور اس کی اس زمین پر حکومت چلے گی تو اس کی چلے گی۔ اسی کی بیس پر مسلمان کو تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ مسلمان کبھی بھی جنگ زمین کے خطے کے حاصل کرنے کے لیے، وہاں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، اور یہ ساری چیزیں اس کے ضمن میں ہیں کہ اس کے وسائل پہ قبضہ ہو جائے، اور اس کے جو ہے نا ملک پہ قبضہ ہو جائے، اور باؤنڈری ہمارے اختیار میں آ جائے۔ یہ تو اس کے یعنی یوں سمجھیں کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اصل ہدف کیا ہے کہ لوگ غلامی کو چھوڑ کر انسانوں کی، پتھروں کی، جھوٹے خداؤں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی میں آ جائیں۔ تو اس کانسیپٹ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں جو بنتے تھے وہ مشرک بنتے تھے، کیونکہ جب آپ نے ہزاروں کو خدا بنا لیا تو آپ ایک خدا کی توحید کے کہاں سے قائل ہوں گے؟ تو اس لیے یہاں سے توحید کا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ اللہ نے اتنا لڑنے کا حکم کیوں دیا۔ جو پیچھے آیتیں چل رہی ہیں کہ تم لڑو اور اللہ تمہیں اس پہ اجر دے گا، جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ آگے جانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ سمجھانے کے لیے کہ اسلام کی یہ جنگ برائے جنگ نہیں ہے، بلکہ نظریاتی جنگ ہے۔ دنیا میں اہل اسلام کے علاوہ آج بھی کوئی نظریات کی بیس پہ جنگ نہیں لڑتا۔ جہاں بھی دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، جبکہ اسلام کی جنگ وہ نظریاتی بیس پر ہے۔ اور اگر کوئی نظریاتی بیس پہ مسلمان جنگ نہیں لڑتا تو اسلام اس کی جنگ کو بھی جہاد نہیں مانتا، پھر وہ بھی ایک تخریب کاری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اب توحید کے مضمون کو یہاں سے شروع کیا اور بتایا کہ اللہ توحید کے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کیونکہ غیر مسلم تو ظاہر ہے سارے مشرک ہیں، خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں، اور جو بتوں کو نہیں مانتے وہ انہوں نے انسانوں کو قانون سازی کا اختیار دیا ہوا ہے کہ خدا کے قانون سے ہٹ کر بھی وہ قوانین بنا سکتے ہیں، اور انسان یعنی ایک طرح سے ان کی عبادت ہی کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرک اگر توبہ کر لے تو بھی معاف نہیں ہوگا۔ اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ پھر وہ مشرک رہا نہیں ہے، تو اس سے وہ مشرک مراد ہے تو شرک کی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، قرآن کی آیتیں بھی اس پر دلیل ہے۔ اور ظاہر ہے اگر بہت سے صحابہ تو مشرک تھے نا، جو اسلام قبول کیا، ان کی توبہ کو مانا گیا، تو یہاں کیا مراد ہے؟ جو شرک کرے گا اور اسی شرک پر اس کی موت واقع ہوگی، تو پھر ان اللہ لا یغفر، اللہ اس کے جرم کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس سے جو کم درجے کے ہیں گناہ وہ اللہ معاف کر دے گا، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی وہ بھی کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے، سزا بھی دے سکتا ہے اور اپنی رحمت سے چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں یہی ہے کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو قانون تو یہ ہے کہ اس کو سزا ملے گی، جہنم میں جائے گا، جیسے قرآن میں جگہ جگہ وعیدیں، لیکن اللہ یہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ میں اگر اپنی مرضی سے کسی کو معاف کرنا چاہوں گا تو مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شرک نہ کرے لیکن ختم نبوت کا انکار کر دے، تقدیر کا انکار کر دے، یا نماز کا انکار کر دے، تو اللہ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے قیامت کے دن، کیونکہ وہ شرک تو نہیں کر رہا نا۔ تو خوب سمجھ لیں، اہل سنت والجماعت کا، صحابہ تابعین کا، آج تک اہل سنت والجماعت کا اجماع چلا آ رہا ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کچھ عقیدے اور کچھ جرائم ایسے ہیں جن کے بارے میں یقینی جہنم ہے، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ ہو سکتا ہے اپنی رحمت سے معاف کر دے، یہ نظریہ ہی گمراہی ہے۔
بلکہ وہ اللہ نے اعلان کر دیا معاف نہیں کروں گا۔ یہ وہ مسائل ہیں، وہ احکام ہیں جو شریعت میں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، یعنی ان 2 اور 2 4 کی طرح اسلام نے کچھ عقیدوں کو بیان کر دیا ہے۔ ان عقیدوں میں اختلاف اگر کوئی کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ شرک نہ بھی کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ شرک تو نہیں ہے لیکن وہ شرک سے کم بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ختم نبوت کا انکار کرتے ہو، آپ نہیں مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو لیکن آپ ایک خدا کو خدا مانتے ہو۔ اب کوئی قادیانی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی جو بھی گناہ ہوگا میں معاف کر دوں گا، تو چلو فرض کر لو کہ ہم غلط ہیں اور ہم ختم نبوت کے منکر ہو کر جرم کے مرتکب ہیں، لیکن قادیانی کی بخشش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی قادیانی یہ دلیل دے، اس کا جواب یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے، کیونکہ ابھی دلائل کا موقع نہیں ہے ورنہ میں وہ دلائل دیتا، کہ یہ بھی شرک جیسا گناہ ہے، یعنی شرک سے کم نہیں ہے یہ گناہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا کا انکار کرنا، یعنی ایک ملحد اٹھ کے کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، تو ہم ظاہر ہے یہ کہیں گے بھائی یہ جو بھی ملحد ہے جو خدا کا انکار کرے گا وہ لازمی جہنم میں جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ جواب میں کہے تمہارے تو خود قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، جو شرک کے علاوہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی مشرک کی مغفرت جب نہیں ہو رہی، حالانکہ مشرک تو خدا کو مانتا ہے، تو جو سرے سے خدا کے وجود ہی کا انکار کر دے تو وہ اگرچہ مشرک نہیں ہے، لیکن دلالت النص سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا جرم اور شرک کا وہ شرک سے بھی بڑا جرم کر رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے اور دوسرا انکار کر رہا ہے کہ میرا سرے سے کوئی باپ ہی نہیں ہے، تو دونوں پہ باپ کو ایک جیسا غصہ آئے گا۔ تبھی قرآن نے کہا ما دون ذالک، اس سے جو چھوٹے درجے کے جرم ہوں گے، تو جو بھی اس لیول کے جرائم ہیں، شرک کے لیول کے، جس میں خدا کی توہین ہو رہی ہے، تو وہ بھی اسی معنی کے ہوں گے۔ تو جیسے قادیانی خود اس بات کا معترف ہے کہ اگر کوئی خدا کے وجود ہی کا انکار کر دے، حالانکہ وہ مشرک نہیں ہے، مشرک تو کہتے ہیں اللہ کو مانے اس کے ساتھ شریک کرے، تو جو اللہ کو سرے سے مان ہی نہیں رہا، تو ہم یعنی قادیانی بھی اس کا معترف ہوگا کہ وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جلے گا، کیونکہ اس نے اگرچہ شرک نہیں کیا لیکن شرک جیسا یا شرک سے بھی بڑا جرم اس نے کر لیا ہے۔ بہرحال اس کی مثال ایسے جیسے قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو، تو اب اگر کوئی ماں باپ کو جوتے مارنا شروع کر دے، آپ کہیں قرآن کہہ رہا ہے اف نہ کرو، تو وہ جواب میں کہے کہ یہ تو اف کا لکھا ہوا ہے نا، جوتے مارنے کا تو نہیں لکھا ہوا، تو ہم کہیں گے جب اف جیسا ہلکا کلمہ حرام ہے تو اس سے دلالت النص کہتے ہیں کہ ذرا سی عقل استعمال کرنے سے پتہ چل جائے کہ بھائی جب اف کا لفظ حرام ہے تو اف سے بڑی چیز کہاں سے حلال ہو گئی، اس پہ تو اور بڑی سزا ہوگی۔ تو اف یا اف جیسے یا اف سے اوپر کے گناہ جتنے بھی ہیں وہ سب میں سیم جرمی ہے وہ۔ تو اب اگر کوئی شخص اللہ کے وجود کا انکار کر دے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اس کی بھی مغفرت کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کے بارے میں براڈ مائنڈڈ بن کے یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، تو یہ اللہ پہ الزام ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ شرک سے کہ جو لیول کے گناہ ہیں نا، اس سے کم کے تو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، اس درجے کے گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا کبھی بھی۔ اور ختم نبوت کا انکار یہ بھی شرک کے لیول کا گناہ ہے۔ کیسے؟ ایسے گناہ ہے کہ اللہ کا انکار کبھی صراحتاً ہوتا ہے، کبھی دلالتاً ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کو کہہ دے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے، تو جیسے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ اللہ کی براہ راست توہین ہے، اسی وجہ سے اس توہین کا مرتکب جہنم میں جلے گا۔ کوئی اللہ کو معاذ اللہ کہہ دے، معاذ اللہ کہ یہ معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی ایسی توہین ہے جیسی شرک میں توہین ہوتی ہے، تو یہ بھی شرک کے لیول ہی کا گناہ ہے۔ اب کسی کو جھوٹا قرار دینا کبھی صراحتاً ہوتا ہے اور کبھی دلالتاً ہوتا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کو خبر دی کہ اس گلی پہ ایک ڈاکو کھڑا ہے جو آپ کو گولی مار دے گا، آپ یہاں سے نہ جاؤ۔ آپ زبان سے کہہ رہے ہو میرے ابا جھوٹ بول رہے ہیں، تو ابا کو غصہ آئے گا، لیکن آپ زبان سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن آپ اس گلی سے بڑے مزے سے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہو اور بالکل انجوائے کرتے ہوئے، آپ کو چور کا ذرا سا بھی غم ہی، کوئی ڈاکو کا غم ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہو کہ آپ ابا کی بات کو 100% جھوٹا سمجھتے ہو، تو یہاں بھی ابا کو وہی غصہ آئے گا۔ یعنی آپ عمل سے یہ شو کر رہے ہو کہ ابا کی بات کی آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ اس گلی سے جانے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کو کہتے ہیں دلالتاً آپ اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہو، اپنے عمل سے بتا رہے ہو کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ نبی آخری نبی ہے،
جب اللہ نے تواتر کے ساتھ پیغمبر سے تمام صحابہ کا عقیدہ، تمام فقہا کی کتابوں میں یہ عقیدہ تواتر سے چلا دیا اور بتا دیا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، صدیوں تک امت کا عقیدہ رہا کہ نیا نبی نہیں آ سکتا، تو اگر کوئی قادیانی انکار کرتا ہے نا نبوت کا، تو اصل میں اس قرآن کی آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ خاتم النبیین اللہ نے جو کہا، اور یعنی اللہ نے بتا بھی دیا کہ نبی خاتم النبیین ہے، نبی کی زبان سے اس کی تشریح بھی کروا دی، تمام صحابہ کا عقیدہ بھی بنا دیا، تابعین تبع تابعین کا، پوری امت کا، یعنی 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے نیا نبی آ سکتا ہے یا مرزا قادیانی اللہ کا نبی تھا، تو 100 دفعہ وہ کہتے رہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کے کلام کو بھی مانتا ہوں، لیکن اپنے اس عقیدے سے وہ بیان کر رہا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یعنی اللہ کے کلام کو میں جھٹلا رہا ہوں، پیغمبر کو بھی میں جھٹلا رہا ہوں۔ تو اس لیے کبھی صراحتاً انکار ہوتا ہے، کبھی دلالتاً۔ دلالت کا مطلب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ اللہ کو جو سچا کہہ رہے ہو نا، یہ صرف تکلف ہے، حقیقت میں آپ نہیں مانتے۔ اس کی اور آسان مثال میں دیتا ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کا انکار کر دے کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا اور وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن میں نماز کا حکم، پھر کثرت سے تواتر کے ساتھ احادیث ہیں کہ نبی نے 5 ٹائم نماز پڑھی ہے، تواتر سے امت سے یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو اصل میں وہ قرآن کی ان تمام آیتوں کا انکار کر دیتا ہے جس میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب وہ کہے کہ نہیں میں قرآن کی آیتوں کو مانتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، تو یہ صرف تکلف ہے ایک خام خواہ کا۔ حقیقت میں ایک متواتر عمل کا انکار کر کے وہ اصل میں خدا کو معاذ اللہ یعنی قرآن کو جھوٹا قرار دے رہا ہے کہ قرآن میں نماز ہے ہی نہیں، لیکن فتوے سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ نماز ہے۔ جب ہے تو پھر کون سی نماز ہے؟ یہ نہیں ہے، بس ویسے ہی یہ پتہ نہیں کیا ذکر کر لو یا یوں کر لو، کچھ ایسے کر لو۔ تو ایسی تشریح کرنا جو بالکل بداہت کے خلاف ہو، جس میں تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، کوئی شریعت کی اگر ایسی تشریح کرتا ہے تو یہ تشریح اس کی علامت ہے کہ یہ اسلام کو مانتا نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ اور جو اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، تو وہ اللہ کے کلام کا گویا انکار کر رہا ہے، صراحتاً نہیں کر رہا مگر اپنے عمل سے کر رہا ہے۔ اور اللہ کا انکار کرنا اللہ کو جھوٹا قرار دینے کے برابر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی کفر کرتا ہے نا، یعنی اسلام کے کسی ایسے عقیدے کا انکار کرتا ہے جو بالکل بدیہی طور پہ ثابت ہے، تو وہ بھی کافر ہی ہے، وہ بھی بحکم مشرک ہے، اگرچہ وہ حقیقت میں شرک نہ کرتا ہو۔ تو پوری امت کا اجماع ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اس لیے کہ اس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی ہے۔ ہاں کوئی ایسے عقیدے کا انکار کرتا ہے جس میں کوئی تعویل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے، 2 اور 2 4 کی طرح قرآن نے بھی بتا دیا اور حدیث میں بھی۔ لیکن صحابہ کے دور میں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کو کافر نہیں کہا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے یہ تعویل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لیا کرتے تھے تو آپ کا حق تھا، اگر حضرت ابو بکر زکوٰۃ لیں گے تو ہم ان کو نہیں دیں گے، یعنی یہ نبی کا حق تھا کہ ہم سے زکوٰۃ لیں، ابو بکر ہم سے نہیں لے سکتے۔ تو ان سے لڑائی تو کی گئی، جہاد تو کیا گیا، مگر ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت اس بات کا کسی نہ کسی درجے میں امکان تھا کہ شاید یہ زکوٰۃ کے حکم کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو رہی ہے، تو وہاں یہ چونکہ تعویل ہو سکتی تھی تو اس لیے احتیاطاً ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا۔ لیکن آج علماء کہتے ہیں کہ اب اسلام میں یہ حکم اتنا واضح ہو چکا ہے، اتنا پھیل چکا ہے کہ اب اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن ہی کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کا انکار یہ اللہ کا انکار ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کا انکار یعنی یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے کلام کو نہیں مانتا، اللہ کے ہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح کسی پیغمبر کا انکار کر دینا وہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر کا انکار کرنا اللہ ہی کا انکار ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ اس کے رسول میں ایمان والے فرق نہیں کرتے کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر نہیں لاتے۔ اللہ کے سفیر کا انکار کر دینا یہ اللہ ہی کا انکار ہے۔ تو پیغمبر کی نبوت کا انکار کر دینا، جھوٹے شخص کو نبی مان لینا، یا اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کا انکار کر دینا، تو معنوی طور پر یہ جرائم شرک کے جرم ہی کے برابر ہیں۔ اس لیے آج ایک نیا فرقہ پیدا ہو رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ صرف شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی جتنے بھی کافر ہیں اگر وہ شرک نہیں کرتے تو معاف ہو جائیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے اجماع کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کی دوسری نصوص کے بالکل خلاف ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام کے کسی ایسے بیسک عقیدے کا انکار کرنا جس پر قرآن و سنت سے یا اجماع سے بہت واضح دلیل سے وہ اجماعی عقیدہ ثابت ہو اور اس میں کوئی تعویل کا امکان نہ ہو،
تو ایسے عقیدے کا جو بھی انکار کرے گا تو اس کو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام ہی کا انکار کر رہا ہے، اور جو اسلام کا انکار کر رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، اور جو رسول کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میرے سفیر ہیں۔ امریکہ سے کوئی سفیر آپ کے پاس آئے اور آپ اس کی توہین کریں، آپ اس کو جھوٹا قرار دیں، اور آپ کہیں میں امریکہ کی توہین نہیں کر رہا، تو امریکہ اس عذر کو مانے گا نہیں کبھی، وہ کہے گا بھائی میرے سفیر کو تم نے دھکے دے کے باہر نکال دیا تو یہ ایسے ہی میری انسلٹ کی ہے۔ تو پیغمبر کا انکار ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا انکار کرنا، تو اس لیے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہاں کوئی ایسے عقیدے کا انکار کرے جس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، یا انکار کرے لیکن اس کے پاس دلائل نہیں پہنچے تھے، جیسے علماء کا اجماع ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہی نہ ہو تو وہ اگر نبوت کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے انکار سے اللہ کا انکار لازمی نہیں آ رہا۔ تو جس کو نبی کی نبوت کا علم ہو پھر وہ انکار کرے تو کافر ہوگا۔ تو اگر کسی شخص کے پاس اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی ہے اور وہ اس بیس پر انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا انکار کرنا اللہ کی توہین نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا۔ تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی ایک عام آدمی جا رہا ہے اور میں اسے تھپڑ لگا دوں، بعد میں پتہ چلے یہ تو امریکہ کا سفیر تھا، تو اس کم علمی میں جو میں نے اس کو تھپڑ لگایا ہے، اس تھپڑ کو امریکہ کی یا پاکستان کی توہین نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں پتہ چل گیا کہ یہ امریکہ کا سفیر ہے، پھر کوئی تھپڑ لگائے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو کسی شخص کو علم ہی نہیں ہے تو وہ معذور ہے، لیکن جب علم ہے قرآن و سنت کے، جیسے قادیانی تو یہیں پیدا ہوئے ہیں نا اسلامی مملکت میں، تو ان کو تو پتہ ہے کہ یہ قرآن و سنت میں کتنا واضح طور پر اللہ نے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا، لہذا وہ انکار کریں گے تو یہ نبوت ہی کا انکار ہے، اور نبوت کا انکار یہ اللہ ہی کا انکار ہے، اور یہ شرک جیسا جرم ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ لیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور مذہب پہ کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی بخشش کا پھر کوئی چانس نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی حرام ہے کہ شاید اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، کیونکہ شرک یا اس جیسے گناہ کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ آج دنیا شرک کو بڑا جرم اس لیے نہیں سمجھتی کہ ہمارے ہاں جرم کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو چکی ہے۔ ہم کسی کے دل دکھانے کو تو جرم سمجھتے ہیں، خدا کے ساتھ ناانصافی کرنے کو ہم جرم سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، اور اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ آپ پر اگر کوئی احسان کرے، کوئی انعام کرے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ کہ جس نے احسان کیا اس کی طرف نسبت کی جائے کہ اس کا مجھ پر احسان ہے۔ جیسے آپ کو کسی نے کوئی گفٹ دے دیا تو ٹھیک ہے، آپ اس گفٹ کے بدلے میں اس کو گفٹ نہ دیں، لیکن جب کوئی پوچھے یہ کس نے دیا تو آپ بتائیں بھی فلاں نے دیا ہے۔ لیکن اگر آپ فلاں کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کسی دوسرے کی طرف کر دو گے تو اس کا مطلب آپ ناشکری کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہو، کہ شکر کا جو پہلا درجہ تھا وہ بھی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے خدا کو بڑا غضب آتا ہے، ایک عملی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ کرو، آپ خواہشات نفس سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے، آپ کو ندامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ خدا کے علاوہ بھی اختیارات لوگوں کے پاس ہیں جو خدائی اختیارات ہوتے ہیں، بے شک آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے انہیں یہ اختیارات دے دیے ہیں، تو بھی اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو یہ اختیارات نہیں دیے ہیں، ٹوٹلی اختیارات میرے پاس ہی ہیں۔ اور توحید اور شرک پر میں تفصیل سے سورہ فاتحہ کے پہلے لیکچر میں ڈیفائن کر چکا ہوں کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا۔ ان يدعون من دونه الا اناسا، اب مشرکین مکہ میں جس قسم کا شرک رائج تھا نا، اللہ اس کے لچڑ ہونے کو بیان کرتے ہیں کہ انسان ہو کے عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، پکارتے ہیں عورتوں کو، اناس عورتیں۔ کیا مطلب؟ عرب میں زیادہ تر جو بت تھے نا وہ عورت کی شکل کے ہوا کرتے تھے، اور ان پہ زیورات بھی لاد دیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ ہندوؤں کے مندروں میں دیکھو گے کہ بہت سے بت جو ہے نا مورتیاں عورتوں کی شکل کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو مرد ہو کے عورت کی ذات، بہرحال مرد سے اللہ نے اس میں صلاحیتیں کم رکھی ہیں، تو مرد تو ویسے بھی عورت کی حکمرانی کو دماغی طور پہ تسلیم نہیں کرتا، اور اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسی عورتوں کی حکمرانی تو دور کی بات، تم تو ان کو بھگوان اور خدا بنا کے ان کے سامنے سجدے کر رہے ہو، منتیں مان رہے ہو، تو تمہاری پستی کا کیا عالم ہے
اس لیے اللہ فرماتے ہیں این یدعون من دونہ، خدا کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں اناسا، عورتوں کو. مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف وہ عورتوں کو ہی پکارتے تھے، وہ تو ایسے ان کے بت بھی تھے جو مردوں کی شکل میں تھے لیکن عورتوں کی شکل میں بھی تھے. تو اس نوعیت کے شرک کا اور بوداپن بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد ہو کر تمہارے خدا بھی عورتوں کی شکل میں تم نے بنائے ہوئے ہیں اور زیورات ڈالے ہوئے ہیں اور ان کی تم عبادت کرتے ہو، کہ یعنی یہ تو بہت ہی شرم کا مقام ہے تمہارے لیے. اور آگے فرمایا ہوا ان یدعون الا شیطانا مریدا، اور یہ نہیں پکارتے مگر اس شیطان کو جو اللہ کے حکم سے نکلا ہوا ہے. یعنی حقیقت میں یہ عبادت کر رہے ہیں شیطان کی، چاہے میل بھگوان کی عبادت کریں یا فیمیل بھگوان کی عبادت کریں، حقیقت میں یہ عورت کی عبادت نہیں ہو رہی ہے بلکہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. اور شیطان کی عبادت کی وجہ سے یہ لوگ ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کی شکلیں عورتوں جیسی بنائی ہوئی ہیں. اور یعنی یہ جو این یدعون الا شیطانا مریدا میں تو ہر قسم کی عبادت آ گئی، چاہے وہ میل بھگوان کی ہو یا فیمیل بھگوان کی ہو. لیکن این یدعون من دونہ الا اناسا میں بھگوان کی ایک قسم کی عبادت آ گئی جو اور بھی زیادہ بری ہے. یعنی انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، ایک تو پتھروں کے سامنے جھکنا ایک بہت ہی ایک انسان کے عزت اور شرافت کے لحاظ سے بہت ہی گھٹیا کام ہے، اور پھر پتھر بھی عورت کی شکل کے بنا کے تم اس کے سامنے جھک رہے ہو. یہ صرف اس میں عورت کی توہین مقصد نہیں ہے، اس میں صرف ان مردوں کا مینٹل لیول بیان کرنا مقصد ہے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کہ ان کے مینٹل لیول اور ان کی مینٹل گروتھ کا آپ عالم دیکھو کہ اشرف المخلوقات ہیں اور بت بنانے میں بھی ان کے مینٹل لیول کیا ہے، کہ عورتوں کی شکل کے بت بنا رہے ہیں، ان پہ زیور ڈال رہے ہیں، بندے ڈال رہے ہیں اور ان کو اپنا خدا سمجھ رہے ہیں. لعنہ اللہ، اور حقیقت میں یہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں شیطان کی. اب میں یہ آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، اس سے مفہوم سمجھ میں آئے گا. فرمایا یہ عبادت نہیں کرتے مگر عورتوں کی. پھر اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہ عبادت نہیں کرتے مگر شیطان کی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیان القرآن میں بڑی اچھی مثال دی ہے کہ میں نے زید کے کہنے پہ بکر کو پیسے دیے. اب لوگ مجھے آ کے کہہ رہے ہیں تم نے بکر کو پیسے کیوں دیے، کیا دیے تم نے؟ میں نے کہا ہاں بھائی میں نے تو صرف بکر کو دیے. کیوں دیے بھائی آپ جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو صرف زید کو دیے ہیں. یعنی میں نے زید کے کہنے پہ اگر بکر کو دیے ہیں تو حقیقت میں تو میں نے زید کو دیے ہیں نا، کیونکہ میں تو بکر کو جانتا ہی نہیں. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم تو بکر کو جانتے ہی نہیں ہو تو تم نے بکر کو 1 لاکھ روپے کیوں دے دیے؟ تو آپ جواب میں کہتے ہو کہ بھائی زید کے کہنے پہ دیے ہیں. تو دیے تو میں نے صرف بکر ہی کو ہیں لیکن حقیقت میں میں نے صرف زید کو دیے ہیں، کیونکہ میں تو بکر کو جانتا نہیں ہوں، زید کے کہنے پر دیے ہیں. تو اب آیت کا مطلب سمجھیں، قرآن کہہ رہے ہے کہ یہ صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. یعنی وہ بھگوان بھی مقصد نہیں ہے، اصل میں تو شیطان کی پیروی ہے. تو شیطان کے کہنے پر یہ سارے الٹے کام کر رہے ہیں. یہ لعنہ اللہ، اور شیطان وہ ذات ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. وقال، اور اس شیطان نے قسمیں اٹھا کے کہا ہے، یعنی انسان کا اتنا نافرمان اور انسان کے لیے اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس کمبخت کی تو ویسے بھی بات نہیں ماننی چاہیے تھی. اور کیسا دشمن ہے اس کا اگلی آیتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ اس نے تو قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں شیطان نے کہ میں انسان کو ایسے ایسے برباد کروں گا. آگے اللہ نے ان قسموں کا ذکر کیا کہ کیا کیا شیطان نے قسمیں اٹھائی تھی انسان کو برباد کرنے کے لیے، اور اس شخص کی یہ اتباع کر رہے ہیں، اس شیطان کی اتباع کر رہے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانے کی قسمیں اٹھا چکا ہے اور تم اس کو فالو کر رہے ہو. تو تمہارے یعنی عقل اور تمہاری حماقت کا کیا معیار ہوگا کہ ایسے دشمن کی اتباع کر رہے ہو جو خدا کے دربار میں کھڑے ہو کر تمہیں نقصان پہنچانے کی قسمیں اٹھا چکا ہے.